السلام پاکستان اور خاص طور پر شہری سن کے عوام، آج اس بات کو ماننے میں کوئی کبات نہیں ہے کہ دنیا گلوبل وارمنگ کے نرخے میں پھنس چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز بڑھے جا رہے ہیں، عجیب عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، عجیب عجیب سے طوفان سیلاب آ رہے ہیں، روز نہ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ خیر، جب اب دنیا کچھ نہیں کر سکتے، اپنے شہر کراچی کی، جس کو میں اتنا پیار کرتا ہوں، اس کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے شدت سے کہ چھایا نہیں ہونے کی وجہ سے کئی لوگ گرمی کی شدت سے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ جہاں پر کے الیکٹرک، جو ایک فلاحی نہیں ایک کمرشل ادارہ ہے، اپنے کام کرنے میں کوتاہیاں دکھا رہا ہے، وہاں پر کچھ کام ہمیں بھی کرنے ہوں گے۔ ہم ہر کام حکومت پہ یا دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے، ہمیں خود بھی کچھ فرسٹ سٹیپس لینے ہوں گے۔ آج اگر آپ کراچی کو ہوا یعنی جہاز میں سے دیکھیں تو کراچی آپ کو ایک بہت بڑا کنکریٹ کے جنگل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جہاں پر آپ کو درخت نظر آئیں گے وہ شاید صرف قبرستان ہوں گے۔ ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمارے پاس کئی لوگوں کے پاس گھر ہیں، اس میں کئی ایسے گھر بھی ہیں جہاں ایک درخت، ایک پودا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک پودا لگانے میں، ایک درخت لگانے میں نہ کوئی بہت پانی چاہیے، نہ کوئی بہت محنت چاہیے، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی جگہ، اور وہ درخت آپ کی گھر کا اثاثہ بن سکتا ہے۔ نہ صرف کہ آپ کے گھر کا اثاثہ، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، جو آپ کو آکسیجن پرووائڈ بھی کر دے گا، اور آپ کے چاروں طرف کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب بھی کرے گا، اور آپ کو ٹھنڈک کا احساس بھی دے گا، نیچرل شیڈ پرووائڈ کر سکتا ہے آپ کو۔ ہم لوگ قبرستانوں میں جا کے درخت لگا کے، قبروں پہ تو نیچرل شیڈ لینے کو تیار ہے، مگر اپنے گھروں کے اندر وہ نیچرل شیڈ لینے کو تیار نہیں ہے، اور انتظار کرتے ہیں کہ حکومت آ کے ہر چیز میں ہماری مدد کر دے۔ بالکل ہماری حکومتوں کا، ہماری پارٹیوں کی ذمہ داری تھی کہ کراچی کے اندر جو پارکس تھے ان میں شجر کاری مہم کرتے، اس پہ قبضے مافیا کرنے کی بجائے جو کراچی کی جو گورنمنٹ کے اداروں کی زمینیں ہیں، چاہے وہ فٹ پاتھس ہیں یا وہ نالوں کے ارد گرد ہیں، جیسے لیاری ندی کا نعرہ ہے، اس کے گرد دونوں طرف ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ ان کی اپنی ذمہ داریاں تو ہیں، مگر کیا ہم ان کا انتظار کریں گے یا ہم یہ سٹیپ خود بھی اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کے توڑا ختم کیا جا رہا ہے، اور اس پہ جب کوئی شور مچاتا ہے، جیسے ابھی ایک عبدالداغیہ صاحب ہیں جو بیچارے ایک ضعیف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جب وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مار پیٹ کر دی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ ہماری سول سوسائٹی اس پہ آواز بھی نہیں اٹھاتی۔ تو اتنی سی بات ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں صرف حکومت کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے۔ آئیں آج اس بات کا اعادہ کریں کہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر کراچی کے اندر 10 ملین نئے درخت لگائیں، 10 ملین، اور بڑی سمپل سی میتھس ہے۔ اتنے سارے گھر ہیں، چاہے آپ کا 120 کا گز کا گھر ہو، 80 گز کا گھر ہو، 250 گز کا گھر ہو، 500 گز کا گھر ہو، جتنا بڑا گھر ہو اتنے زیادہ درخت لگنے چاہیے۔ میں آج کراچی والوں کو یہ التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اس میں نہیں کہ کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ میرے کو درختوں کا کاروبار ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے ایک گھر کے اندر کم سے کم 2 درخت لگائیں، اور جتنا بڑا گھر ہو اتنے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ جتنے زیادہ درخت لگیں گے اتنا نہ صرف کہ آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھروں میں شیڈ ملے گا، بلکہ آج کی جو بارش کا امپیکٹ ہے یہ نہیں ہوگا یہ اگلے سال ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان درختوں کو پروان چڑھنے میں 2-3 سال لگیں گے، تو یہ جیسے جیسے بڑھتا رہے گا درخت آپ کے، اس طرح آپ کا شہر کا انوائرمنٹ، آپ کے شہر کا ویدر بہتر ہوتا جائے گا، آپ کا ماحول بہتر ہوتا جائے گا، چھایا ملے گا، اور جس سے آپ کو بھی، راہگیروں کو بھی، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو بس اس کوشش کے اندر میں اپنی طرف سے یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں 100 ایسے درختوں کو ڈونیٹ کروں گا جو میری اوقات کے حساب سے، زیادہ بھی بنے تو زیادہ بھی کروں گا، اور اگر لوگوں نے میرے ساتھ ہاتھ جوڑا تو میں ان کے ساتھ مل کے زیادہ درختوں کی بھی ٹارگٹ کروں گا۔ میری تو ذاتی خواہش تھی کہ میں 10,000 درختوں کا اعلان کروں، مگر چلیں 100 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ میری طرح کے جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ میری بات سن رہے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اپنے اپنے جیبوں سے درخت لگوا کے صدقہ جاریہ بھی دیں گے، اور اپنے ماحول کی بھی مدد کریں گے، اور اپنی مدد کریں گے۔ اگر آج آپ نے اپنے ماحول کے لیے کچھ نہیں کیا تو کل آپ یقین رکھیں آپ اپنے آگے آنے والی نسل کے لیے ویسے ہی مشکل شہر ہے اور مصیبت کھڑی کر کے دے رہے ہیں۔
اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، آئے آج درخت لگانے کا اعادہ کریں اور اپنے شہر کو باقی چیزوں سے اگر ہم بچا سکے نہ سکے، کم سے کم اس شدید گرمی کے بحران سے بچائیں اور اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔